وللہ خزائن السماوات والارض. اب یہ جو میں نے تھی گفتگو کی تشریح سمجھ میں آ گئی. وللہ خزائن السماوات والارض وعنده مفاتيح الغیب. سارے غیب کے خزانوں کی چابیاں کس کے پاس ہیں؟ اللہ میں. جو آج مفہلہ میں پڑھتے ہیں ضرور پڑھتے ہیں کوئی آیت کیا تو بھائی ایک مقام پہ تھوڑی مانگے متعدد مقامات پہ مانگے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. کون ہے تم نے دیکھیے آپ مانو اس سوال پہ آگے نا دلیل آگے نا قرآن سے. من سوال کے لیے آگے نا. من ذا الذی کون ہے تم میں جو اللہ کو قرض حسنا دے دے فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً. اور جب اللہ واپس کرے گا تو تمہیں کوئی گناہ بڑھا کے دے گا. تم مدد کی بات کر رہا تھا یہاں تو اللہ میاں قرضہ مانگ رہے قرآن ہے. اور ایک مقام میں تھوڑی نہ مانگ. کتنے مقام میں کہتے ہیں متعدد معلوم تو ہے متعدد مقامات پہ فرما رہا ہے. اور میں تمہیں اللہ کو قرضہ دے گا. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا. قرض حسنا ہمارے تو اصطلاح میں کہتے ہیں نا قرض حسنا جو ہم کس کو دیتے ہیں تین درجے حصے. ایک درجہ یہ ہوتا ہے کہ دے دیا جب ہو دینا بھائی نہیں ہوا تو جاؤ معاف کر دیا نا. ایک ہوتا ہے نہیں بھائی ہم نے 10 سال کے لیے دیا 10 سال میں دے دینا. ایک قرض حسنا ہوتا ہے اچھا بھائی تمہیں دے دو رہے 2-4 ہزار کو مہینہ کر کے واپس نہ یہ درجہ بندی ہے. اللہ کو قرض مانگ رہا ہے. اور جس کی مثال سورہ بقرہ میں دی گئی ہے نا کہ اس کی مثال ایسی ہے جو تم اللہ کو قرض دیتے ہیں ایک نیکی جو کرتے ایک نیکی جو کرتے ہر نیکی قرض حسنا ہے. جو بھی کرو جنگ قرض حسنا ہے جہاد قرض حسنا ہے قتال قرض حسنا ہے مدد کرنا قرض حسنا سب اللہ کو دے دو. کسی بچے کو پڑھا دیا تعلیم دلا دی قرض حسنا ہے. کسی بچی کی بیچارے کی شادی کرا دی اس کا گھر آباد کرا دیا تو یہ بھی قرض حسنا سب قرض حسنا. سارا جو نیکی تم کرو تمہاری ایک نیکی کیا ہے. ہم انویسٹ کرتے ہیں نا انویسٹ 100 پر سب سے زیادہ کون کرے 120 دے رہا ہے. وہ سب خبریں صحیح ہے یا غلط میرے پاس کوئی سند نہیں ہے سمجھ. لیکن یہ اصطلاح بن گئی ہے ہمارے یہاں بھی. کراچی میں بہت ہوتا ہے نا کاروبار اتنے دو ڈبل دو اتنے دو ڈبل دو وہ سب ہوتے اصطلاح چل رہی ہے. ڈبل شاہ ہو گیا کوئی یہاں ڈبل شاہ بیٹھا ہوا ہے 100 کے 200 تو 100 کے 200 ہی دے گا نا. وہ دیتا بھی کچھ دنوں تک. اس کے بعد پھر جب آپ کی ساری جمع پوری بکوا کے اپنے آپ کی تو پھر چڑیا ہو گئی. اب وہ ہے میرے اتنے کروڑ ہو گئے میرے اتنے کروڑ ہو گئے. ارے بڑے اچھے اچھے شریف لوگ ہمارے پاس آ کے رو رہے تھے. ارے کہنے لگے قبلہ آپ کہہ بھی نہیں سکتے کسی کو میرا تو پورا فارم بک گیا تو میں نے بیٹا فارم لایا کہاں دیتا. اس کی مثال ایک دانی کی جو تم نے بویا اس میں سے 7 بالیاں نکلی. کتنی نکلی؟ ایک کی 7 کا مطلب ہوا کتنا 600%. دگنا ہو رہا ہے نا. ایک کے 2 اور 100% ہو گیا نا. ایک کے 2 کیونکہ ایک 100 کے اوپر آپ کو ملا 7 روپیہ 100 روپے پہ تو 7% ہے نا. 100% تو نہیں ہے. 100% کب ہے جب 100 پہ 100 تو ایک پہ ایک ملا تو کتنا ہوا 100%. ایک پہ 7 ملا تو 700% ہو گیا نا. ایک پہ 7 ختم نہیں ہوئی بات. اس کی مثال ایسے جیسے 7 بالیاں پھر اس ہر بالی میں 100 دانے کتنے ہو گئے 700 گنا. اور کبھی اس کو بھی جس کو چاہتا ہے اللہ اور بڑھا دے گا. انویسٹمنٹ ہے نا بھائی. کیا کہیے انویسٹمنٹ. تو اللہ کو کرنے کی ضرورت ہے نہیں ہے نا. بس سب جانتے ہیں کہ اللہ انسان پہ احسان کر رہا ہے. چلو تم میرے بندوں کی مدد کرو گے تو ایسا ہے جیسے تم نے مجھے فضل دیا. مدد کسی کا مذہب نہیں دیکھتے. ہمیشہ یاد بھوکا بھوکا ہوتا ہے غریب غریب ہوتا ہے چاہے وہ غیر مسلم ہو ہندو ہو مسیح ہو کوئی بھی ہو. اس وقت سے کتنا سوچو کہ اللہ کی مخلوق. ہم ان اماموں کے ماننے والے جو رات کی تاریکی میں چہرے پہ نقاب ڈال کے غیر مسلموں کی بستیوں میں جھگیوں میں اناج پیٹ پہ لاٹ کے لے آ کے ان کو دیتے تھے بانٹا کرتے تھے. سمجھداری بات. غریب غریب ہوتا ہے بھوکا بھوکا ہوتا ہے. بھوکے کے پیٹ کو بھرنا اس میں کبھی نہ اس کی ذات نہ پوچھنا اس کا مذہب نہ پوچھنا کہ قوم نے کیا ہے. کوئی بھی ہو غریب ہے مستحق ہے مدد کر دو. کیوں یہ تم مدد اس کی کر رہے ہو. اللہ کہہ رہے ہیں مجھے قرضہ دیا مجھے انویسٹمنٹ
मौलवी साहब क्या बैठे हो, कुरान कह रहा है अल्लाह की मदद करो, क्या मतलब, यानी अल्लाह के दीन की मदद करो। तो वो नजरियाती साथी जमा कर रहे हैं, मतलब को जो बताना चाह रहे। एक सवाल है, मोहम्मद वक्त पढ़ा तो कितने निकले? फायदा हजारों ने उठाया, जैसे आज भी 22 घंटे वाले हजारों मिल जाए, मैदान में डटने वाले, इसे कहते हैं नजरियाती साथी। तौर पे शागिर्द बने, अपने अंदर उतारा जनाब ईसा की तालीमात को। उनकी तादाद कितनी थी? 12। फायदा उठाने वाले हजारों लाखों, नजरियाती साथी 12। क्यों? अब वक्त आ गया था कुर्बानी का। कुर्बानी का वक्त आता है, लोग भाग लेते हैं। अब उनसे बहुत मानने वाले थे, लेकिन डर गया, खौफ पसंद हो गया, नमरूद का नहीं निकले, अकेले रहे। 2 नजरियाती साथी उनके साथ, बस एक उनकी बीवी जनाब सारा सलामुल्लाह अलैहा, एक उनका भांजा जनाब लूत, बस 2 के साथ निकाल दिएगा। बाकी सब ने तो भैया अपना माल बचाओ, दुनिया बचाओ भाई। वाह ठीक है, तू सही है भाई। आज भी उधर 2 थप्पड़ पड़े बैठा हुआ टीवी पे, हाँ बोलो क्या बोलना है। हमसे ज्यादा कौन अच्छी तरह समझेगा, इसलिए जरा ज़बान भी आहिस्ता संभाल के इस्तेमाल करते हैं, पता नहीं क्या हो जाए थोड़ी देर के बाद। सब को आम करो, 12 के 12 चले गए। जनाब इनकी को खामोश कर दिया गया, चले गए। इसलिए आज में इमाम ने फरमाया कि हमारे मानने वालों का रुतबा ईसा के हवारियों से ज्यादा है। वो ईसा क्या है, इसलिए दिया। ईसा ने कहा जाओ, वो चले गए। हमारे लोग मारे जाएंगे, काटे जाएंगे, जला दिए जाएंगे, लेकिन कोई हमसे जुदा नहीं कर सकेगा। ये हमें छोड़ के नहीं जाए। कितनी बड़ी मिसाल दी किया, किसी को इतने मिले ही नहीं नजरियाती साथी जितने हुसैन को करबला में मिले। ना किसी नबी को, ना अली को, ना हसन, किसी को इतने नहीं मिले जो इतना, जिनके वजूद में हुसैन उतर चुका, जो जानते थे कि हम किसके साथ हैं, हम किसके साथ हैं। 72 नहीं, 72 तो उर्फ आम में मशहूर हो गया ना। उससे भी तो शहीद हुए ना जनाब मुफ्ती मानी इब्न और कितने लोग कैसे थे, मुसाहर सरदारी, उसके बाद भी शहीद हुए 150 200। और फिर खवातीन और बच्चे, किसी एक ने भी तो सरेंडर नहीं किया ना, कोई एक सरेंडर कर सकता, इसलिए हुसैन थे। जैसे याद हुजूम और है, नजरियाती साथी होना, नजरियात को अपने अंदर उतारना, ये और है जिसे अपने नजरिए की सच्चाई पर यकीन हो, वरना खौफ या लालच उसे मैदान से हटा देगा। लेकिन जिसे सच्चाई पर यकीन होता है कि मैं सच पर हूं, मैं हक पर हूं, वो आखिरी सांस तक डटा रहेगा। हमने न मालूम इस छोटी की जब बैत हुई, इस्लामी हुकूमत से बैत हुई, सबने बैत है, तरीका यही था भाई, तो खलीफा बन गया, उसकी बैत हो गई। सिवाय शाम को छोड़ के पूरे आलम इस्लाम में बैत की नहीं की। मक्के ने, मदीने ने, या तो ये मानो ये सारे शिया थे भाई, पूरा आलम इस्लाम शिया मानते। छोड़ के जाने वालों को तो पहले शिया ने छोड़ा, वो तो सबने बैत नहीं, सारे आके अली हजरत के खलीफा बन गए, तो भाई उनके हिसाब से खलीफा बन गए। तो बाद में भागना शुरू हुआ ना, अली का कानून देखा तो शिया कहां से आए, शिया ने छोड़ा था, सिद्दीक ने छोड़ा था, शिया कहां से आए? जो शिया था उसने अपनी जान कुर्बान कर दी, चाहे अम्मार यासिर हो या बीस में तम्मार, चाहे अबू जर गफ्फारी हो या मिक़दाद या सलमान फारसी हो। शिया अलग है, हुजूम अलग है। मक्के में क़याम लेके एक ही तो काम किया था, पूरे आलम इस्लाम को पैगाम पहुंचा दिया था। कोई ये न कहे कि मुझे पता नहीं था। हम पर इल्जाम लगाने से पहले अपने गले बानों में तो झांका करो जरा, तुम कहाँ थे?
تمہارے بڑے کدھر تھے؟ چلو کوفے والوں نے چھوڑا، باقی کدھر تھا؟ بصرہ کہاں تھا؟ پورا شام اس کے ساتھ تھا، مدینہ کہاں تھا، مکہ کہاں تھا، حجاز کہاں تھا، مدائن کہاں تھا؟ یہ سب کہاں تھے؟ کدھر تھے؟ کیوں نہیں نکلے؟ فرزند وہاں پہ شیعہ تھا، وہ نہیں رکا، کوفہ بھی اسے روک نہیں سکا۔ اسی طرح زہیر بن قین نکلے، زہیر بن قین تو سب راستے سے ہوگا، حبیب بن مظاہر نکلے نہیں نکلے؟ اور کئی تو ایسے ہیں جو حسین کے ساتھ آگے تھے، وہ عمر ساتھ کے ساتھ آگے راستے پر تھے نا چاروں طرف سے۔ جیسی کربلا پہنچے معلوم 5 سے 7 آدمی ہیں، میں نے سب کے نام لکھے ہیں میرے دونوں جلدوں میں۔ اچھا حسین یہ کہاں جا رہے ہیں؟ اور کوئی راستہ نہیں تھا نکلنے کا۔ اسے کہتے ہیں شیعہ، اسے کہتے ہیں علی کا شیعہ۔ فکر تھی نا، فکر بڑی آسانی سے آپ ان کا ذکر کر کے گزر جاتے، دیکھو کہتے جنت سے جنت میں ایسے تھوڑی آ گئے۔ جیسے یزید کا سارا لشکر تھا، وہ ایسا نہیں تھا، ان کے پاس فکر تھی، وہ سوچ رہا تھا، سب نے سوچا۔ ورنہ قیامت کے دن سیدھی سی بات ہے، وہ ساتھ کا لشکر سارا کا سارا کہہ دے گا پروردگار تم نے ان کے دل میں نیکی ڈال دی، وہ چلا گیا ہمارے ڈالتا ہم چلے جائیں، ایسا نہیں تھا۔ وہ لوگوں نے فکر نہیں کی۔ اچھا یہ بتاؤ کہ ہمارے ساتھ کے لشکر کا ہر سپاہی قتل حسین میں شریک ہے یا نہیں ہے؟ ہے نا؟ اصول ہے کہ جو بھی ظالم کا ساتھ دے گا وہ اس ظلم میں شامل ہے۔ وہ جانتا تھا اس مسئلے کو، یہ کروں میں، وہ فرزند رسول ہے، اور کسی نے سوچا ایسے نہیں سوچا نا۔ اس کے بعد فکر تھی، ایک نظریہ تھا، مدینے کا نہیں تھا لیکن جانتا تھا کہ خاندان زہرا کا مقام کیا ہے، احترام کیا تھا۔